بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کامن ویلتھ گیمز کا کمپیریزن قطر کی جو ابھی گیمز ہوئی ہیں ان کے ساتھ. کامن ویلتھ گیمز ٹوٹلی سیٹنسٹک تھیں. اس میں وہ تمام شیطانی جو ریچولز ہیں، ان کی جو رسومات ہیں شیطان کی پوجا کی، وہ تمام کی تمام ادا کی گئیں. اس میں انہوں نے وہ بچڑا بھی بنایا، وہ جس طرح کا وہ سامری جادوگر کا وہ تھا اس ٹائم پر بچڑا تھا کہ جو اس ٹائم پر، اور اس کے پیچھے آپ کمنٹری سنیں نا. اگر آپ کامن ویلتھ گیمز کی اوپننگ سرمنی آپ کھولیں اور ساتھ ہی نا آپ اگلی ونڈو میں کھولیں قطر کی اوپننگ سرمنی، آپ دونوں سرمنیز کو اوپن کریں. جو قطر کی سرمنی ہے، اوپننگ سرمنی جو بھی فٹ بال میچ ہو رہا ہے، یہ اس چیز کا آنسر ہے ان ساری چیزوں کا جو کامن ویلتھ گیمز میں ہمیں نظر آئیں. جو کامن ویلتھ گیمز میں انہوں نے شیطان کی پوجا کے حوالے سے جو سارے انہوں نے ایک طرح سے کہیں نا مغلظات بکواس کی تھی، اس سب کا ایک مدلل آنسر ہمیں نظر آتا ہے قطر کی گیمز کے اندر. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پہلے ہم چلیں آتے ہیں جو پہلے گیمز ہوئی، جو کامن ویلتھ گیمز ہیں یہ پہلے منعقد ہوئی تھیں. اس کی اوپننگ سرمنی میں دکھایا کیا جاتا ہے کہ جو روشنی ہے نا وہ لپکتی ہوئی زمین کی طرف آ رہی ہے. 72 پلیسز پر وہ گر رہی ہے. بتانے کی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو 72 ایسٹرائڈز زمین کی طرف گر رہی ہیں، یہ روشنی گر رہی ہے، صحابیے گر رہی ہیں. لیکن دراصل چونکہ ان کا سارا تھیم لوسیفر سے ریلیٹڈ ہے، ابلیس سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ یہ مانتے ہیں کہ جب شیطان مردود قرار دیا گیا اور اسے جنت سے نکال دیا گیا تو وہ اسی طرح سے آگ، چونکہ وہ جن تھا اس لیے وہ آگ کی فارم میں دنیا کی طرف لپکا. تو شہابیے جو ہیں یہ دراصل شیطان کی دنیا کی طرف لپکنے کی علامت ہیں. اور اس کے جو چیلے ہیں یا شیطان کے جو پیسز ہیں، یہ 72 دنیا کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہو گیا نا. ہر جگہ اس نے برائی یا شر کا جو پھیلاؤ تھا وہ کرنا تھا، تو وہ ہر جگہ گرا. اس کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک اور مختلف نیشنلٹی اور رنگ و نسل کے لوگ ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ لوگ وہ پیس اٹھا لیتے ہیں اور اس پیس کی جو شکل ہے وہ پینٹاگون دکھائی گئی ہے. اب پینٹاگون جو ہے یہ لوسیفر کا سائن ہے، آپ کو اچھی طرح سے یہ بات پتہ ہے. ایون جو امریکہ کا سب سے بڑا جو تھنک ٹینک ہے، جو وہاں پر جہاں پر ساری دنیا کے ورلڈ آرڈر کے جو کیے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ بھی پینٹاگون کی جو نام ہے وہ یہی، آپ کو خود بھی اس چیز کا پتہ ہوگا. تو یہ پینٹاگون ایویں نام نہیں رکھ دیا گیا بلکہ یہ سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہے، کیونکہ جو مسلم جو ایک ہے نا ہمارا اپنا جیومیٹریکل فگر، وہ سکویئر ہوتی ہے جو خانہ کعبہ کی شکل ہے سکویئر کی فارم میں، اور جو پینٹاگون ہے یہ لوسیفر کا سائن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اچھا، وہ جو لڑکی ہے وہ پینٹاگون اٹھا لیتی ہے اور اس کو دیکھ کر ایک شیطانی دعا پڑھنی شروع کر دیتی ہے. وہ زیر لب پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اگر آپ اوپننگ سرمنی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مکانات ہیں جہاں جہاں پر شیطان کی جزیات پہنچی ہیں، وہ ساری وہ جو گھر ہیں وہ اڑتے ہوئے اس مرکز میں جمع ہو رہے ہیں. تو کامن ویلتھ گیمز آر بیسیکلی این انڈیکیشن آف لوسیفر کہ وہ اس کی زیر اطاعت آ جاتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑا قوی ہیکل بیل لایا جاتا ہے وہاں پر. اب اس کے نیچے جو کمنٹری چل رہی ہے، اب وہ دیکھیں، وہ بھی یہی چل رہی ہے کہ یہ بچھڑا اس چیز کی علامت ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی جو قوم ہے انہوں نے ایک بچھڑا بنا لیا تھا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی، اور سامری جادوگر نے ان کو ایک وہ قبالہ جادو سکھایا تھا، اور اس کی مدد سے اس نے اس کے اندر اسی قسم کی، جیسے وہ اینیمیٹڈ نظر آ رہا ہے، اسی قسم کا ایک اینیمیٹڈ بچھڑا سامری جادوگر نے بنا کر دیا تھا. اور اس کے گرد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گول دائرہ بنا کر جو شیطان کے غلام ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ جو اینیمیٹڈ بچڑا ہے اس کی آنکھیں سرخ دکھائی گئی ہیں تاکہ نظر آئے کہ وہ بیل جو ہے وہ بہت ہی غصے کی حالت میں ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی جو پینٹاگون کا وہ جو سائن لے کر آ رہی ہے وہ اس بیل کے قریب جاتی ہے اور اس کو وہ سائن دکھاتی ہے، اور اس طرح جو بیل کی آنکھیں ہیں وہ ریڈ سے وائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پیچھے ایک جادو والا جو میوزک ہے نا وہ بھی ایک سرٹن میوزک ہے جو پیچھے بیچ میں بج رہا ہے. وہ عام میوزک نہیں ہے. وہ لوگ جو میوزیشین ہیں وہ یہ دھنیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ سیٹنسٹک ورسز اور کالے جادو سے ریلیٹڈ جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے وہ سارا وہ چل رہا ہے اس کے پیچھے. تو اس طرح شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کامن ویلتھ گیمز میں جو تھا نا ایک وہ نمرود نے جو بنایا تھا کہ میں اس کے اوپر، اس ٹاور کے اوپر چڑھ کر جو ابراہیم کا خدا ہے اس تک پہنچوں گا اور اسے جنگ کروں گا، نعوذ باللہ. تو وہ ٹاور کا سمبل بھی اس میں دکھایا گیا ہے جس کو ٹاور بائبل قرار دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ ڈپکٹ کیا اس گیمز میں کہ اس ٹاور کی بھی جو ایک ہے کنسٹرکشن ہے یا اس کی
اس کے اوپر جو ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اوپر کام ہو چکا ہوا ہے. جو ایلومینیٹی کی 1 آئی ہے یہ وہ والی آئی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ جس کے اوپر آسمانی بجلی گری تھی اور وہ جل گئی تھی, اس کی بھلائی حصہ اس ٹاور کا جل گیا تھا. تو اس طرح اللہ نے اپنا پریزنس اور اپنی خدائی جو تھی اس کو اس نمرود کو اور اس جو ایک دھتکارا ہوا انسان تھا اس کو اللہ میاں نے اپنی بڑائی اور کبریائی بیان کی تھی. تو شیطان نے وہ سارے جو جتنی وہ کامن ویلتھ گیمز ہیں اس سب کے اندر ہمیں یہ سائنس نظر آئے ہیں واضح طور پر کہ یہ کہاں کہاں نظر آئے. میں تھوڑا اس کو دوبارہ, ایک تو پینٹاگون کا سائن, بل جو کہ چینز میں بندھا ہوا ہے, اور آخر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ بل کی جو چینز ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں. تو یہ ایک انڈیکیشن تھی کہ جو ساری جو 72 نیشنز ہیں جو دراصل غلام تھیں, مطلب کامن ویلتھ گیمز دراصل تو وہ گیمز ہیں کہ جو تاج برطانیہ کے انڈر رہی ہیں. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو تاج برطانیہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا, یہ جو بات بتائی جاتی ہے یہ بھی سم ہاؤ ریلیٹڈ ہے اسی سیٹنسٹک جو سارے ایجنڈاز ہیں اور ان کی جو طاقتیں ہیں, طاغوتی طاقتیں ہیں, اس کے انڈر تھا. تو یہ جو ساری یہ جو چیز ہے یہ دراصل لوسیفر کے کنٹرول میں تھی اور یہ ٹوٹ گئی تھی تب. لیکن اب اس نے یہ کہا کہ چونکہ یہ اب بند گیا ہے دوبارہ, تو اب یہ جو کامن ویلتھ گیمز ہیں یہ دراصل اس چیز کو, اس بل کو, اس سامری جادوگر کے وہ ایک شیطان کو, ابلیس کو آزاد کرنے کا ذریعہ ہیں. اور آخر میں نا جو کامن ویلتھ گیمز کی جو سرمنی ہے یہ کیا پیس آف آرٹ ہے؟ آپ خود مجھے یہ بتائیں. یہ پیس آف آرٹ نہیں تھا بلکہ اس میں یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی گئیں. آخر میں بل جو ہے اس کو چین سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے کیونکہ 72 نیشنز کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ اس کے گرد دائرہ بنا کر شیطانی ریچولز پرفارم کرنے میں اور اس کی عبادت کرنے میں مشغول نظر آ رہے ہیں. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. اور اب جو آخری کنکلوڈنگ لائن تھی, آپ اس کے نیچے ورسز جو اسٹیٹ ہوئے ہیں وہ پڑھیں کہ کنکلوسیو لائن اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو نیشنز ہیں یہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور یونٹی کا درس دیا جا رہا ہے کہ تمام جو یہ لوگ ہیں یو آر آل ایکول, یو آل بلانگ ٹو وننیس. تو آپ ایک تھے, یعنی ایک آنکھ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہیومن بینگ ہے یہ سنگل اوریجنیشن رکھتے ہیں نا, یہ اکٹھے ہیں, ایک ہیں, اکھنڈ ہے ان کا. تو یہ مانتے تھے کہ جو نمرود کا بھی وہ تھا ٹاور آف بائبل, اس میں 72 نیشنز آباد تھیں. تو ہم یہ ساری نیشنز ایک ٹاور میں آباد کریں گے. اور شیطان کا لوگوں کو بہکانے کا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے, جو کہ جس پوائنٹ پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا کہ میں اگر تم یہ کام کرو گے, اگر تم میرا ساتھ دو گے تو یو کین گین ایٹرنل پاورز. تو آپ جو ایٹرنٹی آپ گین کر سکتے ہیں, آپ ہمیشہ رہیں گے اور آپ لافانی ہو سکتے ہو. تو یہ وہ ورڈز ہیں جس سے وہ شیطان بہکاتا ہے. اور اس میں کامن ویلتھ گیمز کی اوپننگ سرمنی کی اینڈنگ لائنز کے اندر یہ بات بالکل سٹیٹ کی گئی ہے. آپ دوبارہ سے اس کو لگا کر دیکھیں, آپ سب کے پاس گوگل موجود ہے. اچھا, میں آپ بتا رہی ہوں نا کہ قطر کی گیمز میں اس قدر آپ کو سمبولزم نظر آتا ہے اور آنسر, اسٹرانگ آنسرز نظر آتے ہیں کامن ویلتھ گیمز کو. سب سے پہلے اوپننگ جس کو چوز کیا گیا, جنہوں نے تلاوت کی, ان میں جو ایک وہ اسپیشل پرسن ہے جو میں تھوڑی سی ڈسیبلٹی ہے, ہم تو ان کو نہیں مانتے ہیں, وہ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں, مطلب جس نے اتنی بڑی سرمنی میں اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے تو ہم تو ان کی دل سے قدر کرتے ہیں. لیکن عاجزی کہ وہ بندہ انسان زمین میں دھسا ہوا ہے, وہ زمین کا حصہ ہے, وہ خاک ہے. یہاں تک کہ وہ جو مورگن ہیں جو اوپننگ سرمنی کے ہوسٹ کر رہے ہیں قطر گیمز میں فٹ بال سرمنی کو, وہ بھی زمین پر بیٹھے اور اس کے لیول ہوئے اور ان کے بیچ میں جو مکالمہ ہوا ہے, اب وہ مکالمہ دوبارہ سے سنیں, وہ ویسے ہی نہیں تھا. جو اوپننگ سرمنی تھی کامن ویلتھ گیمز کی, اس کے آنسرز دیے گئے ہیں اس مکالمے میں, ساری چیزیں ایڈریس ہوئی ہیں. اور جو اوپننگ سرمنی میں آیات پڑھی گئی ہیں وہ یہ پڑھی گئی ہیں کہ اے لوگو, تم کو قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ تم پہچانے جاؤ. آپ نے دیکھا کہ وہ شروع میں یہ بات کی, یہ لوسیفر کی جو اینڈنگ لائن تھیں کامن ویلتھ گیمز میں وہ یہ تھیں کہ اللہ میاں تم لوگوں کو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ تم ہیومن بینگز یونٹی نہ گین کر سکیں اور اٹرنل پاورز نہ گین کر سکیں. یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی. اس کا آنسر دیا گیا یہاں پر کہ انسان خاک ہے, زمین کا حصہ ہے اور خدا سب سے بڑا ہے اور خدا کی کبریائی سب سے بڑی ہے. اور انسان کو قبیلوں میں اس لیے ہمیں تقسیم کیا گیا تاکہ ہماری پہچان ہو سکے, ورنہ اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے کہ جو برگزیدہ ہے, جو کہ جس میں تقویٰ پایا جاتا ہے. اور دین کے اندر جو آسانی ہے اور آسائش ہے اور کشادگی ہے اس کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم جس طرح ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے, فرقوں کی بیس پہ, کسی کے چھوٹے چھوٹے لباس پہ, جسچر پہ ہم ایک دوسرے کو کافر اور قرار اور مردد قرار دینے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں. تو قطر نے بہت
بہت ہی ویل ڈیفائنڈ طریقے سے ایک ڈیفائننگ مومنٹ کریٹ کی اور بہت ہی خوبصورت اسلام پیش کیا جو کہ اس کی جو ریئل ایسنس آف اسلام ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پر جو انسٹرومنٹ یوز کیا گیا، جیسا کہ کامن ویلتھ گیمز میں ہارنز یوز کیے گئے اور وہ بجائے گئے نکارے اور چڑیلوں والا گیٹ اپ کیا گیا، نظر آیا نا سارا، جس طرح ہیلووین کا وہ گیٹ اپ ہوتا ہے سارا وہ ہمیں، اور چینز دکھائی گئیں اور بہت ہی ڈسکسٹنگ اور ڈارک تھیم ہے ان کا جو ہمیں نظر آتا ہے قطر کی گیمز کا. اس میں اسکوائر میں لوگوں کو پرفارم کرتے ہوئے دکھایا گیا تلواروں کے ساتھ. اب تلوار جو ہے یہ مومن کا ہتھیار سمجھی جاتی ہے، اور جو ڈریسز ہیں اس میں بھی خواتین بھی آئیں، اور خواتین کے ایک اسپیشل ویلز تھے جو ان کے کلچر کو ریپریزنٹ کر رہے تھے قطر گیمز کے اندر، اور انہوں نے بھی ایک سرٹن ریچولز پرفارم کی، اور ان کے جو سمبلز تھے دیر وار لاٹ آف سمبلز، جن میں چونکہ میں اس چیز کی ایکسپرٹ نہیں ہوں اور میں نے ابھی اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے مزید ابھی نہیں جانا، لیکن وہ لوگ جس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ان سائنس اور سمبلز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو سائنس آف لوسیفر جو تھے وہ سب کے سب کامن ویلتھ گیمز میں استعمال ہوئے. ایون جو جیومیٹریکل فگرز ہیں، روشنیوں کی جو کلر اسکیم ہے، ساری تھیمز ہیں، وہ سارے کے سارے. اسی طرح سے قطر گیمز میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تمام کے تمام سائنس اللہ کی یکتائی اور بڑائی کے اور رحمان کے جو سائنس ہیں سارے کے سارے اللہ کی مہربانی کے اور خدا کے ساتھ جڑے رہنے کے، وہ تمام کے تمام سائنس استعمال ہوئے ہیں. اس طرح سے بہت ہی کسی نے کینلی اسٹڈی کر کے قطر گیمز کو پلان کیا ہے. اچھا، ہمیشہ یہ جو اوپننگ سرمنیز ہوتی ہیں نا اس قسم کی چیزوں کی، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اٹھ کے کوئی پی ٹی ڈانس شروع کر دیتا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ تھمیٹک ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ایسے بڑے ایونٹس جو انٹرنیشنل ایونٹس کنسیڈر ہوتے ہیں ان کے پیچھے تو بہت ڈیٹیل سے پوری ٹیمز اور تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں جب اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو بہت سی ویلیوز کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. اس چیز کو سائیکالوجی کی لینگویج میں سبلیمنل پرسیپشن کہا جاتا ہے، اور سبلیمنل پرسیپشن انکانشیس میں جا کر ہٹ ہوتی ہے. کانشیسلی تو آپ کو پتہ ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ایسے کہہ رہا ہے، لیکن جو انکانشیس ہم ایک طرح سے چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں نا وہ ہمارے اندر ایسی گہری چھاپ چھوڑتی ہیں کہ ہمیں اندر سے کنورٹ کرتی ہیں. تو اس طرح سبلیمنل پرسیپشن ایک بہت بڑا ہتھیار ہوا کرتا ہے کسی بھی پرسن کی ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز کو، اور اس کی جو ڈیپ انسائڈ اس کی سائیکی ہے اس کو توڑنے مروڑنے میں. بہت ہی میننگ فل ہے یہ ساری جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے. اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ریئل ویلیوز اور گولز ہیں وہ کتنے چینج ہیں، اور کس طرح سے دین اور دنیا آپس میں اس طرح سے انٹیگریٹڈ اس دنیا میں، کیسے یہ جنگ و جدل خیر اور شر کی جاری ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں، اور ہم بالکل بے معلوم ہیں اس حوالے سے. ہم اس بارے میں نہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس بارے میں کوئی تدبر رکھتے ہیں.